أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میری خاک دہی سے آئے نے میری خاک دہی سے آئے نے نالین مبارک آقا نے میں دل تے نقش کرائے نے میں دل تے نقش کرائے نے نالین مبارک آقا دے منظور ہویا قرآن میرا ایک ہویا جاگا سان میرا منظور ہویا قرآن میرا ایک ہویا جاگا سان میرا میری خواب دے بچ آئے نے نالین مبارک آقا دے ہنجواں نال تو کے ویکھے نے ہنجواں نال تو کے ویکھے نے ساواں چ پرو کے ویکھے نے ہنجواں نال تو کے ویکھے نے ساواں چ پرو کے ویکھے نے میرے ہونٹاں دے ہمسائے نے میرے ہونٹاں دے ہمسائے نے نالین مبارک آقا دے اکھیاں دی ریل بناواں میں اکھیاں دی ریل بناواں میں بازار پردہ جاواں میں اکھیاں دی ریل بناواں میں بازار پردہ جاواں میں انج رونو حفظ کرائے نے انج رونو حفظ
آئے نے نالین مبارک آقا دے گھڑیوں کو، ان ساعتوں کو، ان لمحات کو، ان اوقات کو ہم سب کے لیے سرمایہ افتخار بنائے. قیامت والا دن جنت الماوا میں صحبی ملاد قدموں میں پہنچنے کے لیے ذات راہ بنائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سیمنزیت شام سورہ واللیل کی 21 آیات بینات ہیں. آخری 3 آیات میں تلاوت کی. آج چونکہ وسائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر بات کر رہا ہوں. الحمدللہ یہ چوتھا جمعہ ہے اللہ کے محبوب کی عظمت کو اوپر بیان کرتے ہیں. اس آیا مبارکہ کی ایک ایک لفظ سے صدیق اکبر کی عظمت کا اعلان کیا ہے. ایک ایک حرف سے صدیق اکبر کی صداقت کا اعلان کیا جا رہا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. مایا کہ and no one has with him any boon for which he should be rewarded. دنیا والوں میرے صدیق پر کسی کا کوئی احسان جس کا وہ بدلہ چکاتا. بدلہ تو وہ چکاتا ہے جس پر کسی کا کوئی احسان ہو. میں رب کائنات ہو کے اعلان کرتا ہوں میرے محبوب کے محبوب پر کسی کا کوئی احسان نہیں. پھر یہ کیوں اتنا کر رہا ہے؟ یہ گھر کا گھر کیوں راہ خدا میں لٹا رہا ہے؟ اگلی آیات مبارکہ میں اس کا بھی جواب دیا. آیا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ, except the seeking the pleasure of his almighty Allah the most high. یہ اپنے بلند و بالا رب کی رضا کے لیے یہ ساری دولت سرکار کے قدموں کے اوپر قربان کرنا. مایا یہ دنیا نہ کسی دنیاوی نمود و نمائش کے لیے, نہ کسی جاؤ خشمت کے لیے, نہ کسی نام کے لیے, نہ بابا کمانے کے لیے. میں اعلان رب ذوالجلال کے گواہی دے رہا ہوں صدیق کی صداقت کی کہ جو کچھ کر رہا ہے یہ میری رضا کے لیے کر رہا ہے. آخر جملہ بڑا کریم ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ and he shall soon be well pleased. لام تاکید کا ہے. فرمایا ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا اور تبرہ بازی کرنے والوں کے منہ کے اوپر جوتا پڑ جائے گا جب صدیق کا رب اس سے راضی ہو جائے گا. اشارت ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, لام تاکید ہے. ان قریب محبوب تیرے محبوب سے تیرا رب راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. خلیفہ اول ہیں. جب آقا علیہ السلام نے پردہ فرمایا اس کے بعد صدیق اکبر کی خلافت کا اعلان ہوا. پچھلا جمعہ یہاں سے اختتام پذیر یہاں سے آغاز الحمدللہ. جب صدیق اکبر کی بیعت کرنے کے لیے مولا کائنات آئے, آپ نے فرمایا کہ پہلے صدیق اکبر کے فضائل بیان کیے مولا کائنات صحابہ کی موجودگی میں. اس کے بعد پھر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو ہم سب پر مقدم رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی مقدم رکھا ہے صدیق اکبر کو ہم پر, اور اللہ کے محبوب نے بھی رکھا ہے. شروع سے ہم یہ سوچتے رہے کہ شاید خلافت بنو ہاشم کا حق ہے کیونکہ ہم سرکار کے زیادہ قریبی ہیں. جب اتنی بات کہی تو صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا قسم ہے رب ذوالجلال کی, میں سرکار کے عزیز و قارب کو اپنے عزیز و قارب سے زیادہ اپنی طرف سے سمجھتا. اتنی بات کہی تو ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی. مولا کائنات نے آگے بڑھ کر بیعت کی. اس کے بعد آپ نے جھونپڑا بنا رکھا تھا مدینہ منورہ کے نواح میں, بنو فارس کے محلہ میں. وہاں سے پیدل 6 منٹ چل کے آتے رہے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھانے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد ایک دن مدینہ المنورہ کے بازار سے گزر رہے ہیں جو رشک جنت ہے. باصر میں رکھ لیجیے میرے آقا کے اس گنبد خضرا کا مقام عرش اعلیٰ سے بھی زیادہ ہے. وہاں صرف عرش ہے, عرش اعلیٰ ہے, وہاں جنت ہے, یہاں جنت والا آرام کرتا ہے. صدیق اکبر کوہ محبوب سے گزر رہے ہیں. کندھے کے اوپر کپڑے کا تھان رکھا ہوا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیا حضور کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے بیوی بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے جا رہا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم کیا حضور اب آپ اللہ کے محبوب کے خلیفہ ہیں، اب یہ کام چھوڑ دیجیے، اب مسجد میں بیٹھیں، لوگوں کے معاملات کو نپٹائیں اور اپنا وظیفہ جو ہے وہ بیت المال میں مقرر کر لیں۔ اور سیدنا فاروق اعظم مولا کائنات ابو عبیدہ بن الجراح اور دیگر صحابہ کی مشاورت سے جو وظیفہ دیا گیا وہ 300 درہم ماہوار تھا، یعنی یہ دیکھ لیں 10 درہم روز کے لیے آپ کا وظیفہ تھا۔ یہ آج کل کے حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ ڈکارتے ہیں غریب عوام کا۔ میں قربان جاؤں صدیق اکبر کی عظمت پر صرف 300 درہم ماہانہ جو ہے اپنا وظیفہ جو ہے وہ بھی صحابہ نے کہ مشکونوں اپنے مشاورت سے مقرر کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں قربان جاؤں صدیق اکبر تشریف فرما ہے، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ نے پانی مانگا، آپ کی بارگاہ میں جو برتن پیش کیا گیا اس میں پانی بھی ہے، شہد بھی ہے۔ صدیق اکبر نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں بہہ رہی ہیں۔ سچ کیا حضور کیا ہوا ہے؟ میں ایک دن اپنے محبوب کریم کے پاس تھا، ہمیشہ صدیق اکبر سرکار کی دائیں جانب بیٹھا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، سرکار نے ایسے دودکارا کسی چیز کو، میں نے کیا حضور کیا چیز ہے؟ نظر تو نہیں آئی؟ فرمایا یہ دنیا میری طرف آ رہی تھی، میں نے اس کو دودکار دیا ہے، پیچھے کر دیا ہے کہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں نے پانی مانگا ہے، شاید آپ نے شہد بھی دیا ہے، یہ دو چیزیں کٹھی کیسے، کہیں دنیا مجھے نہ مل جائے، کہیں میں آقا کے حکم کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھوں۔ محب وہ ہے جو محبوب چہرہ سے پیار کرتا ہے۔ سرکار نے اس وقت بھی ایسے ماحول تھا، دائیں جانب صدیق اکبر ہوا کرتے، بائیں جانب فاروق اعظم ہوا کرتے، اور آگے عثمان غنی ہوا کرتے، پیچھے حیدر اقرار ہوا کرتے۔ سرکار فرمایا کہ آؤ میں تمہیں دنیا والوں بتاؤں کہ جنت کا ماحول کیسا ہوگا۔ جب میدان معاشر میں جاؤں گا نا جنت میں، میرے دائیں جانب صدیق اکبر ہوں گے، بائیں جانب فاروق اعظم ہوں گے، آگے آگے عثمان غنی ہوں گے، پیچھے مولا کائنات ہوں گے۔ تو کتنا سہانا منظر ہوگا کہ کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے، کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے، جب تیرے ساتھ تیرے یار پیارے ہوں گے، جب تیرے ساتھ تیرے یار پیارے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دفعہ آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا حضور کافی دن ہو گئے ہیں حلوہ شریف نہیں کھایا، اور یہ سرکار کی سنت مبارکہ ہے۔ ابن ماجہ اٹھائیں، مشکاہ شریف اٹھا کے دیکھیں، رابعہ جنابہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ نیرہ منورہ معلمہ محدثہ عالمہ عابدہ فاضلہ زہدہ مدققہ محققہ سیدہ عائشہ بنت صدیق محبوبہ محبوب العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بدبختو ایسے امی حضور کی شان بیان کیا کرو، جو ماں کی شان بیان نہیں کرتا دین اور دنیا اس کو حلال زیادہ نہیں کرتا۔ امی حضور فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، کہ میرے محبوب کریم حلوے اور شہد سے بڑا پیار فرمایا کرتا۔ اس کی حضور کافی عرصہ ہو گیا حلوہ شریف نہیں کھایا، فرمایا کہ میں نے وظیفہ ہی اپنا اتنا رکھا ہے کہ اس مارچ میں آپ کو حلوہ نہیں کھلا سکتا، لیکن بیوی بھی اس لیے قبر کی ہے جو صداقت کے ساتھ رہ رہی ہے اور اس کو بھی تو نسبت ملتی ہے، بڑی کفایت شاید اس نے روزانہ کے خرچے تھوڑا تھوڑا بچانا شروع کر دیا۔ جب کچھ دن گزر گئے، حلوہ کے لیے پیسے اکٹھے ہو گئے، کیا حضور یہ پیسے لے جائیں بازار سے حلوہ کا سامان لیں۔ فرمایا کہ یہ پیسے کہاں سے ہیں، میری تو اتنی تنہائی نہیں ہے، 300 درہم ماہوار ہے، میں تھوڑا تھوڑا روز کے خرچہ سے بچاتی رہوں، بچاتی نہیں تو آج اتنے پیسے جمع ہو کے حلوہ پکایا جا سکتا ہے۔
صدیق اکبر کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اے صدیق تو مسلمانوں کے بیت المال کا خلیفہ ہے, امین ہے, اور تو حلوے کھاتا ہے. جے اس کو کہا کہ اتنا میرا خرچہ اور کم کر دیجیے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ, مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے, عرض کیا حضور آپ کے بعد ہم کس کو خلیفہ بنائیں گے؟ سرکار نے فرمایا صدیق اکبر کو. تو تم دنیا میں اس کو امین اور زاہد پاؤ گے اور ہم تیرے رغبت کرنے والا پاؤ گے. مولا کائنات کی بات ہی مان لو. مسند امام احمد میں روایت موجود ہے, راوی حضرت شیر خدا کی ذات ہے. اللہ اکبر کبیرہ, بڑی شان ہے, بڑی آن ہے. اور آپ نے 144 حدیث کی روایت فرمائی ہے صدیق اکبر, بڑی احتیاط کیا کرتے تھے. ایک آپ نے بڑی کمال کی حدیث روایت فرمائی ہے ان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام. صدیق اکبر راوی ہے اس حدیث کے, کہ میرے محبوب کریم نے فرمایا کہ وہ جسم جنت میں نہیں جا سکے گا جس کی پرورش حرام سے کی گئی. آج ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کدھر سے پیسہ آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے. یہ جو والد ہے نا وہ سربراہ ہے, اس سے پوچھا جائے گا. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تمہیں ہر کوئی نگہبان ہے, اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. یہ مال کہاں سے آیا اور کیسے خرچ کیا, کمایا کیسے, تینوں چیزیں ہیں. مال کمایا کیسے ہے اور کیسے لے کر آئے اور خرچ کیسے کیا ہے. میں قربان جاؤں صدیق اکبر کی عظمت پہ, اتنا اپنا وظیفہ اور کم کر دیا. تو آپ کی سیرت کا ہر پہلو ہی بڑا عظیم ہے, بڑا عظیم. ہر سیرت کا ہر پہلو بڑا کریم ہے, بڑا عظیم ہے. یا امیر المومنین ہیں, مدینہ المنورہ کے نواح میں ایک نبینہ عورت ہے, ضعیف ہے, کمزور ہے, نبینہ ہے, کام کاج نہیں کر سکتی. سیدنا فاروق اعظم کو پتہ چلا, وہ گئے اس کے گھر, دیکھا کوئی صفائی بھی کر گیا ہے, پانی بھی بھر گیا, اس کو کھانا بھی کھلا گیا ہے. اس سے پوچھا کون آتا ہے؟ فرمایا مجھے پتہ نہیں, میں تو نبینی ہوں, لیکن صبح صبح ایک اللہ کا نیک بندہ آتا ہے, میرے گھر کی صفائی بھی کرتا ہے, میرے برتن میں پانی بھی بھرتا ہے, مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی کھلاتا ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں جب دوسرے دن میں آیا نا صبح, تو میرے آنے سے پہلے وہ پانی بھر کے جا چکا تھا, صفائی کر کے جا چکا تھا, کھانا کھلا کے جا چکا تھا. میں نے کہا اچھا اگلے دن پھر اس سے بھی پہلے ہوں گے. تیسرے دن جانے فاروق اعظم, یہ بھی نیکیوں کی حدیث ہیں, اور نیکیوں کا حدیث ہونا چاہیے ہر آدمی کو. یہ سرکار کے صحابہ کی سنت کریمان ہے. اور میں فجر کی نماز سے پہلے چلا گیا, جماعت سے پہلے گیا, میں نے دیکھا کیا ہمارے امیر المومنین صدیق اکبر اپنے ہاتھوں سے جادو دے رہے ہیں. اس کے بعد پانی بھرا ہے صفائی کا, اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہے. اس دن کہا فاروق اعظم نے کہ خدا کی قسم صدیق اکبر سے نیکیوں میں سبقت لے جانا ناممکن ہے. میں نے پہلے کہا کرتے تھے, مشکاة کی حدیث ہے کہ اليوم اسبق ابو بکر سبقتہ یوما, اگر ہو سکا تو آج میں سبقت لے جاؤں گا. لیکن اس دن آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم صدیق اکبر سے نیکیوں میں سبقت لے جانا یہ ناممکن ہے. اتنا مرتبہ اور اتنی عاجزی. آئیے ذرا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب سے بھی نوازا ہے. وہ تو نبی کے غیب کا انکار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے سرکار کے غلاموں کو بھی علم غیب سے نوازا ہے. سیدنا عروہ بن زبیر اس حدیث کے راوی ہیں. نبی علیہ السلام کے پیارے خلیفہ صدیق اکبر نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. عائشہ, اب میں تو بیمار ہوں, یہ میرا مال وارثوں کا ہونے والا ہے, تو تم قرآن مجید کے مطابق تمہارے 2 بھائی ہیں, 2 بہنیں ہیں, میرے ترکہ کو تقسیم کر لینا. کیونکہ سیدہ عائشہ سے آدھی شریعت ثابت ہے. ویسے صدیق اکبر کے 3 بیٹے تھے. سب سے بڑے بیٹے تھے حضرت عبداللہ, پھر عبد الرحمن اور محمد بن ابی بکر, اور 3 بیٹیاں ہیں, سیدہ اسماء, سیدہ عائشہ, سیدہ ام کلثوم. لیکن اب عبداللہ جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں. میں تمہارے 2 بھائی ہیں, 2 بہنیں ہیں, جائیداد تقسیم کر لینا. عرض کی ابا جان میری تو ایک ہی بہن اسماء ہے, دوسری بہن کہاں سے آ گئی؟
میں جو تمہاری سوتیلی ماں ہے نا میری بیوی حبیبہ بنت خارجہ، وہ حاملہ ہے، اس کے بدن میں جو ہے وہ بھی بیٹی ہوگی، اور آپ کے وصال کے بعد بیٹی ہوئی جس کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں پہلے فرما دیا کہ تمہارے 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، ابھی دوسری بہن اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، تو میرے صدیق نے فرمایا کہ وہ بیٹی ہوگی، اور وہ بیٹی نام یا کو ام کلثوم رکھا گیا۔ تو جب آپ نے ابو عبیدہ بن الجراح کو بھیجا کیسر روم کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا یہ جہاد کا علم لے لو، اور جب وہ قلعہ نہ فتح ہوا تو کلمہ طیبہ پڑھ کے نعرہ تکبیر بلند کرنا، فتح ہو جائے گی۔ ابو عبیدہ بن الجراح فرماتے ہیں جب ہم گئے، وہ بڑا مضبوط قلعہ تھا، بڑے حملے کیے لیکن فتح نہیں ہوتی تھی، ہمیں امیر المومنین کا حکم یاد آ گیا، میں نے کلمہ شریف پڑھ کے نعرہ تکبیر کا بلند کیا، زلزلہ برپا ہو گیا، سارا قلعہ مسمار ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روم کی فتح عطا فرمائی۔ بخاری شریف کا حدیث ہے، سیدنا صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ سے 3 مہمانوں کو لے کر اپنے گھر آئے، مہمانوں کو چھوڑا، پھر سرکار کی بارگاہ میں چلے گئے، کسی مسئلے پہ گفت و شنید کر رہے ہیں، کافی وقت گزر گیا، واپس آئے، پوچھا مہمانوں نے کھانا کھایا ہے؟ آپ کی زوجہ نے کہا انہوں نے آپ کی موجودگی کے بغیر کھانا کھانا سے انکار کر دیا ہے۔ آپ اپنے بیٹے عبد الرحمن فرماتے ہیں میرے پر ناراض ہوئے، تو مجھے بتایا کہ انہیں میں چھپ گیا۔ اس کے بعد جب کھانا رکھا گیا، صدیق اکبر نے 3 مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا، اتنی برکت ہوئی، سارے کھا کے کھانا ختم نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں پھر ہم نے گھر والوں نے کھایا، پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوا۔ پھر صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ میں لے گئے، وہاں 12 سردار بیٹھے ہوئے ہیں، 7 شتر سوار ہیں، انہوں نے بھی کھانا کھایا، کھانا ختم نہیں ہوا، کیونکہ صدیق اکبر نے اس کے اوپر ہاتھ لگایا ہو۔ جب میرے محبوب کی شان کا یہ عالم ہے تو سرکار کی شان کا کیا عالم ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی یہ چچا جان ہیں، سرکار تشریف فرما ہیں، دائیں جانب صدیق اکبر ہیں، بائیں جانب فاروق اعظم ہیں۔ حضرت عباس آئے، صدیق اکبر نے اپنی جگہ چھوڑ دی، حضرت عباس سرکار صدیق اکبر کے درمیان بیٹھ کے جب وہ جانے لگے تو سرکار مسکراہٹ پڑے، فرمایا کہ اہل فضل کی فضیلت اہل فضل ہی جانتے ہیں۔ کمال کا جملہ فرمایا، یہ ان منکروں کے اوپر منہ کے اوپر تواچا ہے، فرماتے ہیں کہ اہل فضل کی فضیلت اہل فضل ہی جانتے ہیں۔ اور بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، سیدنا عبداللہ ابن زبیر اس حدیث کے راوی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے صدیق اکبر بھی میرے اہل بیت میں سے ہے۔ مستند حدیث ہے بخاری شریف کی، سرکار کا اعلان ہے، فرمایا ابو بکر بھی میری اہل بیت میں سے ہے، سلیمان منا، سلیمان فارس بھی میری اہل بیت میں سے۔ سیدہ ام موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بات فرماتی ہیں کہ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ میں ابن سبا کو قتل کر دوں گا، یہ بدبخت مجھ کو صدیق اکبر فاروق اعظم کے اوپر فوقیت دیتا ہے، اس کے حضور آپ قتل فرمایا، ہاں اس سے امت میں فتنہ کا خدشہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ صدیق اکبر کو ہم سب کے اوپر مقدم کیا ہے، یہ مجھے فوقیت دیتا ہے صدیق اکبر کے اوپر، فاروق اعظم کے اوپر۔ اس کے بعد آپ نے اس بدبخت کو شہر سے نکال دیا، شہر بدل کر دیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس راوی ہیں کہ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور میرے نور سے